اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب اور ان کے ساتھ آئے ہوئے مہمانوں کو یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے۔ تیمور خان نے تو بہترین پریزنٹیشن آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ میری تقریر اتنی اچھی نہیں ہوگی، بور ہوگی، آپ لوگوں کو ضرور بور کرے گی، لیکن آپ لوگوں کو سننا پڑے گا۔ تو میں جب بھی میں پرائم منسٹر صاحب سے ملنے جاتا ہوں اسلام آباد، تو پرائم منسٹر صاحب سب سے پہلے ان کے یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ محمود خان جب صبح آپ اٹھے تو سب سے پہلے غریب کے لیے سوچا کرے کہ آپ غریب کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فیل نہیں کریں گے، اور ایسا بندہ جو غریب کے لیے سوچتا ہے انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں، اور یہ پاکستان ترقی ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ میں اب جو میرے لیے تقریر لکھی گئی ہے میں اس پہ آنا چاہتا ہوں۔ تیمور نے کہا تھا کہ ذرا سپیچ جو ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ کرے، لیکن زیادہ میں بول نہیں سکتا، میں کام زیادہ کرتا ہوں اور بولتا کم ہوں، ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہوں۔ بہت سے میرے بھائی میرے بارے میں سوچتے ہیں اور اکثر کہتے رہتے کہ یار آپ میٹنگ میں نہیں بولا کرتے۔ میں نے کہا جو پوائنٹ کی بات ہے میں صرف وہی بات کرتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں ایسے ویسے پھسل جاؤں۔ تو بات یہی ہے کہ ٹو دی پوائنٹ بات میں کروں گا۔ خواتین و حضرات، ہمیں عوام نے 2013 میں حکومت بنانے کا مینڈیٹ دیا۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے عوامی توقعات کے مطابق تبدیلی کے سفر کا آغاز کیا۔ ہم اپنے اہداف کے حصول اور ایجنڈے پر عمل درآمد میں کتنے کامیاب ہوئے، اس سلسلے میں مختلف لوگوں کی مختلف سوچ ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ صوبے کی تاریخ میں پہلی بار عوام نے اگر کسی پر دوبارہ اعتماد کیا اور اسے مسلسل دوسری بار حکومت بنانے کا موقع دیا تو وہ تحریک انصاف ہے۔ ہمارا نہ صرف خیبر پختونخوا میں دوبارہ حکومت میں آنا بلکہ مرکز اور پنجاب میں بھی حکومت بنانا آپ کی ویژن کا واضح اور ناقابل تردید ثبوت ہے۔ خواتین و حضرات، ہم نے صوبے میں نظام کی بہتری کے لیے ترجیحات کا تعین کر لیا ہے اور اس سلسلے میں چند اہم خطوط وضع کیے گئے ہیں۔ ہم نے شراکت داری کے ذریعے عوامی ضروریات اور توقعات کے مطابق خدمات کی فراہمی کے لیے اداروں کو نچلی سطح پر فعال کیا اور سب کو قانون کے سامنے جوابدہ بنایا۔ کنفلکٹ آف انٹرسٹ جیسے قانون منظور کر کے خود کو سب سے پہلے احتساب کے لیے پیش کیا۔ اداروں میں سیاسی مداخلت ختم کی، شفافیت کو فروغ دیا، معلومات تک رسائی کے قانون کے ذریعے اقربا پروری اور رشوت ستانی کی حوصلہ شکنی کی گئی۔ چیک اینڈ بیلنس کے نظام سے خود کو اور اداروں کو جوابدہ بنایا۔ عوامی تنازعات کے مقامی سطح پر حل کے لیے مصالحاتی کونسلیں قائم کی گئی اور اتفاق رائے پر مبنی اچھی حکمرانی قابل عمل میں بنائی ہے۔ میرٹ کے بالادستی کے لیے آزاد اور با اختیار ادارے قائم کیے گئے ہیں اور عوامی ویلفیئر کا تصور سامنے رکھ کر قانون سازی اور فیصلہ سازی کو ترجیح دی ہے۔ حکومتی سطح پر سزا اور جزا کا قابل عمل قانون بنا دیا گیا ہے اور با اختیار مانیٹرنگ یونٹس بنائے گئے ہیں جس سے اداروں کی کارکردگی کو جانچا جا رہا ہے۔ ہم نے صوبے کے معاشی خود کفالت میں بڑھوتری کے لیے مستقبل کے چیلنجز کو سامنے رکھ کر حکمرانی کی بنیاد ڈال دی ہے۔ ہماری حکومت نے کفایت شعاری کی پالیسی کے تحت مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ وسائل کے مؤثر استعمال، شفافیت اور کرپشن کے خاتمے سے ہمارا رواں سال 30 ارب روپے بجٹ میں سرپلس دینے کا ہدف ہے۔ ہماری یہ کوشش وفاق کے بجٹ خسارے کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔
خواتین و حضرات، وزیر اعلیٰ ہاؤس، وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ اور پختونخوا ہاؤس اسلام آباد کے انٹرٹینمنٹ کے اخراجات میں واضح کمی لائی گئی ہے۔ مذکورہ تینوں دفاتر میں پہلے انٹرٹینمنٹ کے مد میں اوسطاً 50 لاکھ روپے ماہانہ خرچ ہوتے تھے۔ کفایت شعاری مہم کے نتیجے میں اب ماہانہ خرچ 50 لاکھ سے کم ہو کر اوسطاً 6 لاکھ روپے ماہانہ پر آ گیا ہے۔ ماضی کی سالانہ ترقیاتی منصوبہ بندی میں ذاتی پسند و ناپسند، اقربا پروری اور مفاد پرستی ہر سطح پر عیاں تھی۔ عوامی فلاح میں ترقیاتی بجٹ کا استعمال صرف کاغذوں تک محدود تھا، جس کے نتیجے میں سوائے چند حلقوں کے پورا صوبہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ یہاں پر میں گورنر صاحب نے اس دن اسلام آباد میں کہا تھا کہ میں نے 13 کروڑ روپے کی بچت کی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب، اصل میں وہ اختیار گورنر صاحب سے چلا گیا، وہ اختیار میرے پاس آ گیا ہے۔ تو یہ تو لائٹ موڈ میں میں نے کہہ دیا، ایسا نہ ہو کہ گورنر صاحب یہ مائنڈ کر جائے۔ خواتین و حضرات، پی ٹی آئی کی حکومت نے حقیقت پسندانہ اے ڈی پی کی تشکیل اور اس کے شفاف اور کارآمد استعمال کا کلچر متعارف کرایا۔ ہم نے صوبہ بھر کے تباہال انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے یکساں حکمت عملی وضع کی۔ نئی اسکیموں بشمول میگا پروجیکٹس کا اجرا کیا گیا۔ صوبے کے دور دراز پسماندہ اضلاع پر خصوصی توجہ دی گئی۔ 100 روزہ پلان کے تحت صحت، انصاف، سماجی خدمات، صنعت کاری، ٹورزم کی ترقی، روزگار کے مواقع پیدا کرنے، زرعی خود کفالت اور مجموعی معاشی اقتصادی ترقی کے راستے کا تعین کیا جا چکا ہے، اور یہ آپ لوگوں نے پریزنٹیشن دیکھ لی ہے۔ 58 منصوبوں کی منظوری دی گئی ہے۔ 13 ارب فلیگ شپ منصوبے سوات موٹر وے، بی آر ٹی، بلین ٹری سونامی، گوملزام ڈیم کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ نئے اضلاع سابق فاٹا کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت ابتدائی طور پر 21 ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ صوبے میں ترقیاتی حکمت عملی کے واضح سمت متعین کرنے کے لیے پی 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 ایکٹ میں ترامیم تجویز کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں پالیسی تیار ہے، جو صوبائی حکومت کی پہلی انویسٹمنٹ پالیسی کی تیار کردہ مسودہ کا حصہ ہے، جس کی منظوری صوبائی کابینہ سے جلد لی جائے گی۔ ماضی میں سی پیک کے معاملے میں بھی صوبے کو اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ اربوں ڈالرز کے منصوبوں میں ہمارے صوبے کو نظر انداز کیا گیا۔ ہماری سابقہ حکومت نے سی پیک میں صوبے کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی اور انت تک جدوجہد کے نتیجے میں خاطر خواہ کامیابی حاصل کی۔ مغربی روٹ کی توثیق کے علاوہ گلگت سے چترال، دیر اور چک درہ روڈ کو متبادل روٹ کے طور پر سی پیک میں شامل کرنے کی تجویز دی، اور سی پیک کے تحت اکنامک زون اور دیگر پروجیکٹس کے حصول میں کامیابی حاصل کی۔ سی پیک کے تحت رشکے اسپیشل اکنامک زون کے لیے جوائنٹ وینچر کی منظوری دی جا چکی ہے۔ منصوبے پر کنسیشن ایگریمنٹ پر کام شروع ہے۔ یہ منصوبہ صوبائی حکومت اور چین دونوں کی دلچسپی کا مرکز اور اولین ترجیح ہے۔ سرکولر ریلوے منصوبے کے ایم او یو پر پیش رفت دوبارہ شروع کی گئی ہے۔ 6 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں 86 اسکیمیں مکمل کی گئی ہے۔ 104 جاری اسکیمیں 70% مکمل ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں خطوط پر ہر ڈویژن میں ایک اضافی ضلع کے لیے ایک نئی اسکیم دینے پر غور و فکر بھی جاری ہے۔ نئے لوکل گورننس ماڈل نفاذ کے لیے تیار ہے۔ حلقہ بندیاں 30 جنوری 2019 تک مکمل کر لی جائے گی۔ بلدیاتی نظام کے لیے 702 ولیج اور نیبرہڈ کونسلیں قائم کی گئی ہے۔ نئے اضلاع میں انتخابات کی حتمی تاریخوں کا اعلان الیکشن کمیشن کے مشاورت سے
کیا جائے گا۔ خاصہ دار لیویز اہلکاروں کی تنخواہ میں اضافے اور 30,000 ملازمتوں کی منظوری دی گئی ہے۔ لیویز اور خاصہ داروں کا مکمل جاب سیکیورٹی دی جا رہی ہے، کسی کو فارغ نہیں کیا جائے گا۔ جرگہ نظام مصالحتی کمیٹیوں میں بدل جائے گا۔ نئی اضلاع کی ترقی کے لیے 6 ماہ اور 5 سالہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ صحت انصاف کارڈ جنوری سے تقسیم ہوں گے اور نوجوانوں کے لیے 1 ارب روپے کا پیکج بھی دیا جا رہا ہے، جس طرح تیمور خان نے پریزنٹیشن میں اس کو پیش کیا، جس سے بلاسود قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ مرکز سے ملنے والے وسائل کی نگرانی کے لیے طریقہ کار وضع کیا جا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، پشاور کی ترقی کے لیے جامع حکمت عملی تیار کی گئی ہے۔ کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کا کامیابی سے اجرا کیا جا چکا ہے۔ پشاور کے لیے پینے کے صاف پانی کی فراہمی کی حکمت عملی تیار کی گئی ہے، جبکہ باقی ماندہ صوبے کے لیے بھی اس سہولت پر کام ہو رہا ہے۔ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر سے منسلک اضلاع کے لیے خوبصورتی اور اپ لفٹ پروگرام ADP میں شامل کیا جا چکا ہے، جس کی لاگت 5,000 ملین روپے ہے۔ زیر تعمیر بس ریپڈ ٹرانزٹ منصوبے کی تیز رفتار تکمیل حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ حکومتی اقدامات اور مسلسل نگرانی کی وجہ سے منصوبے کے سول انفراسٹرکچر پر 92% کام ہو چکا ہے، جبکہ مالی پیش رفت بھی 85% ہے۔ خواتین و حضرات، صوبے میں معاشی احیا روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور غربت میں کمی کے لیے ہمگیر سوچ کے ساتھ منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ اس صوبے کا ہر ضلع اپنے اندر مختلف نوعیت کے مخصوص وسائل رکھتا ہے۔ ہم نے صوبے کو 3 ریجن میں رکھ کر مستقل کی منصوبہ بندی کی ہے۔ ٹورزم مشرقی ریجن میں نمایاں صنعت کے طور پر سامنے آنے والی ہے، تاہم یہ صنعت صوبے کے سینٹرل اور جنوبی ریجن تک پھیلی ہوگی۔ گھریلوی صنعت کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ یہ باصلاحیت اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے نئی شروعات ہے۔ وہ اس روزگار میں اپنے ساتھ دیگر بے روزگاروں کو بھی روزگار دے سکیں گے۔ حکومت کاٹیج انڈسٹریز کو مالی اور تکنیکی سرپرستی فراہم کرے گی۔ خواتین و حضرات، چشمہ لیفٹ اریگیشن اسکیم کے تحت ہم زرعی خود کفالت پلان کر چکے ہیں۔ ہم اپنے حصے کے پانی سے بھرپور استفادہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ تصفیہ طلب مسئلہ کل وقتی طور پر حل ہو سکے۔ یہ ایگرو بیسڈ صنعت کی فروغ کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ صوبے کے اکنامک زونز میں درمیانے درجہ کی صنعت کاری کے لیے تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ اس صوبے کو صنعت اور سرمایہ کاری کا موزون ترین مرکز بنانے کے لیے ہم تیاری کے آخری مرحلے میں ہیں۔ ہم نے آپ کے ویژن کے مطابق صوبے میں قابل عمل نظام کی شروعات کر دی ہے، ایک ایسا نظام جس میں انصاف اور میرٹ کی بالادستی ہو، قانون کی حکمرانی ہو، اداروں میں جواب دہی کا عنصر موجود ہوگا، غریب عوام کو تعلیم اور صحت کی معیاری سہولیات سمیت دیگر سماجی شعبوں میں خدمات کی فراہمی کا مؤثر نظام ہوگا۔ ہماری جملہ کاوشوں، اصلاحات اور اقدامات میں عام آدمی کو ترجیح اور خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ ہم نئے خیبر پختونخوا کے لیے اپنا سمت کا تعین کر چکے ہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کی رہنمائی میں اس صوبے کو تیز تر ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے، اور وہ وقت دور نہیں جب خیبر پختونخوا حقیقی معنوں میں نئے پاکستان کی ویژن کی عملی شکل بن کر سامنے آئے گا۔ انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔